میں مہنور شفیق بہت حسین تھی۔ میری امی کو میری بہت فکر رہتی تھی۔ ہم اپنا پرانا محلہ چھوڑ کر نئے محلے میں آئے جہاں کسی کو ہماری حقیقت معلوم نہ تھی۔ بھلا کسی کو کیسے معلوم ہوتا کہ دکاندار شفیق تو کب کا مر چکا ہے، اور شفیق کے حلیے میں خود کو ڈھال کر جو دکان چلا رہا ہے وہ تو شفیق کی بیوہ ہے۔ ایسا امی نے بڑی مجبوری میں کیا تھا۔ ایک تو محلہ نیا تھا اور دوسرا ہم دو بے یار و مددگار عورتیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اگر یہاں بھی کسی کو معلوم ہو جاتا کہ ایک جوان بیٹی اور بوڑھی ماں ہمارے آس پڑوس میں آ کر بسی ہیں تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں ہوس ناچنے لگتی۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، گھر کا گزر بسر بھی تو کرنا تھا، اور امی میرے جاب کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں کنڈی لگا کر گھس گئیں۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بھاگ کر اس کمرے تک آئی تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کافی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر امی نے نہیں کھولا۔ 2 گھنٹے بعد امی اس کمرے سے نکلی تو میری امی نہیں، میرا باپ بن چکی تھی۔ انہوں نے ابو کے کپڑے پہن کر سر پر کپڑا باندھ لیا تھا، نکلی مونچھیں، غالباً وہ کل بازار سے لائی تھی۔ امی ہو بہو ابو جیسی لگ رہی تھی۔ میں ان سے لپٹ کر بڑی دیر روتی رہی۔ مجھے لگا تھا کہ میں یتیم نہیں رہی، میرے سر کا سایہ واپس آ گیا ہے جو اب مجھے پہلے کی طرح تحفظ دے گا۔ امی مجھے گھر کو تالا لگانے کا کہہ کر خود بازار چلی گئیں اور کافی سارا سامان لے کر آئیں۔ انہوں نے وہ سامان گھر کی بیٹھک میں سیٹ کر دیا اور اس کے باہر ایک گتے پر شفیق کریانہ اسٹور لکھ کر لگا دیا۔ محلے والے جوک در جوک اس اسٹور میں آنے لگے۔ اس پورے محلے میں یہ پہلی کریانے کی دکان تھی۔ اس طرح لوگوں کو کافی سہولت ہوگی اور ہماری دکان سے ہی چیزیں خریدنے لگے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات ایک بار پھر سے اچھے ہو گئے۔ امی سارا دن دکان پر کھڑی ہو کر تھک جاتی۔ رات 9 بجے دکان کا شٹر بند کر کے امی گھر آتی تو نہا دھو کر ایک کمبل میں لیٹ جاتی۔ میں ان کو دبانے کے لیے آتی تو وہ چلا اٹھتی، خبردار مہنور میرے نزدیک بھی مت آنا، مجھے جو بیماری ہے وہ تمہیں بھی لگ جائے گی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی میری امی کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ صحت مند عورت تھیں، پھر سارا دن دکان بھی چلاتی ہیں۔ اگر بیمار ہوتی تو وہ اتنی سخت ڈیوٹی کیسے کرتی؟ مجھے ان کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوتی۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر مجھے کھلاتی تو میں رات والی بات دل سے نکال دیتی۔ میں نے امی کو کئی بار کہا کہ وہ دکان پر لڑکا رکھ لیں، اس طرح ان کی مدد ہو جاتی اور کسی بے روزگار کا رزق بھی لگ جاتا، لیکن امی نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ میری طرف سے ڈرتی تھی، اتنا ڈرتی تھی کہ دکان میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا کر پھر باہر کا شٹر کھولتی تھی۔ کوئی چور ڈاکو دکان میں گھس جائے تو اس کا دھیان گھر کی جانب تو نہیں جاتا۔ امی جس طرح میرا تحفظ کرتی تھی مجھے اپنی امی سے اور بھی محبت ہونے لگی۔ امی آج دکان کا سودا لینے کے لیے شہر گئیں تو میرے لیے چاکلیٹ کیک بھی لے آئیں۔ میں بہت خوش تھی۔ جلدی سے کیک کاٹ کر امی کو دینے آئی تو وہ روزانہ کی طرح کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو انہوں نے انسنی کر دی۔ میں نے کمبل ہٹانے کی کوشش کی تو امی نے جھٹ سے کمبل میں سے منہ باہر نکال کر میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں کیک تھا۔ میں نے کیک آگے بڑھا کر کہا، امی، ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امی نے پلیٹ پر ہاتھ مار کر کیک پرے پھینک دیا، پھر زور سے چلائیں، 100 بار کہا ہے اس لڑکی کو کہ میرے کمبل کے نزدیک مت آیا کرے، مجھے بیماری ہے، لیکن یہ سنتی ہی نہیں۔ امی سے مجھے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اتنے غصے سے نہیں بولی تھی۔ ان کی اس حرکت سے میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے حصے کا کیک بھی پھینک دیا تھا جسے ہمارے ہمسائیوں کی کالی بلی نے بڑے مزے سے کھایا۔ میں ساری رات ابو کو یاد کر کے روتی رہی۔ ابو جب زندہ تھے تو ہماری زندگی کتنی خوشگوار تھی، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، لیکن جیسے ہی ابو گئے خوشی بھی ہم سے روٹ گئی۔ میں بار بار سر اٹھا کر امی کی طرف دیکھتی کہ شاید وہ مجھے منانے آ جائیں، مگر وہ تو کمبل اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ صبح امی نے مجھے بڑے پیار سے جگایا تھا لیکن میں ان سے ناراض تھی۔ وہ مجھ سے بار بار مذاق کرتی لیکن میں خاموش ہی رہی۔ پھر وہ بولی، مہنور، تم چھوٹی بچی نہیں ہو، جوان لڑکی ہو، تم خوب جانتی ہو کہ ہم نے کتنے مشکل حالات کا مقابلہ اکٹھے مل کر کیا ہے۔ اب تم میری ہمت بڑھانے کی بجائے میرا حوصلہ کیوں پست کرتی ہو؟ امی کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں نے ناراضگی بھول کر جلدی سے بولا، لیکن امی وہ کمبل۔ میرے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی امی بڑے سخت لہجے میں بولی، مہنور، اگر آج کے بعد تم نے اس کمبل کے بارے میں مجھ سے بھی کچھ پوچھا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ امی کی بات سن کر میں تڑپ گئی۔ باپ کو کھو دینے کے بعد اب میں اپنی ماں کو کھو دینے کا دکھ نہیں جھیل سکتی تھی۔ میں نے امی سے معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میری امی میری بات سن کر اس قدر خوش ہوئی تھیں کہ میرے دل میں شک نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا، مگر میں خاموش ہی رہی۔ اگلے دن امی بازار گئیں دکان کے لیے سودا لینے۔ دکان کا شٹر بند تھا۔ گھر کو میں نے تالا لگا دیا تھا۔ گھر کی صفائیاں کر کے کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو میرا دل کچھ میٹھا کھانے کو چاہا۔ میں بیٹھک کا دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئی۔ میری امی نے دکان بڑے اچھے طریقے سے ارینج کی ہوئی تھی۔
ہر چیز بڑے سلیقے سے پڑی تھی۔ میں جلدی سے فریزر کی جانب بڑھی اور چاکلیٹ اٹھا کر کھانے لگی، پھر مسالے دیکھنے لگی۔ مجھے بریانی مسالے کی ضرورت تھی۔ میں نے جیسے ہی بریانی مسالے کی جانب ہاتھ بڑھایا، ایک تکلیف دہ چیخ سن کر میں بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں حیران سی کھڑی پوری دکان کا جائزہ لے رہی تھی کہ آخر یہ آواز آئی تو کہاں سے آئی۔ درد سے کراہتی ایک آواز سنائی دی تو مجھے پتا چلا کہ دکان کے شٹر کے اس پار درد سے کوئی تڑپ رہا ہے۔ امی کے سکھائے سارے سبق بھول کر میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ کیا پتا کوئی فریبی ہو جو درد کا بہانہ کر کے دکان لوٹنے کے چکروں میں ہو۔ میں نے فٹ سے دکان کا شٹر کھول دیا۔ جیسے ہی دکان کا شٹر کھلا، وہ لڑکا جو اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا دکان کی اندر آ گیا۔ بہت خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر اندر کیا اور شٹر گرا دیا، پھر جلدی سے اس کے سر پر کپڑا باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا میرا ہم عمر تھا، مگر جس طرح وہ اپنا درد چھپا کر ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، مجھے وہ اس وقت اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں گھر سے 3-4 دوپٹے لے کر آئی، سب کے سب خون سے لت پت ہو گئے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اسی وقت گھر کا دروازہ بچا۔ یہ امی کا ہی طریقہ تھا۔ میں بھاگ کر گئی، دروازہ کھولا اور امی سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اس طرح میرے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھ کر سہم گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، مہنور میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ میں حیران تھی۔ امی وہ مر جائے گا۔ امی حیرت زدہ سی مجھے تک رہی تھی۔ کون مہنور؟ جلدی بولو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچتے ہوئے دکان میں لے آئی۔ وہ اجنبی لڑکا بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ امی نے اس لڑکے کا بغور جائزہ لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ لڑکا کہاں سے آیا مہنور؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو اور میرا یقین کرو اس کی لاش کتوں کو کھلا دوں گی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، پھر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ امی جلدی سے محلے کے میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر کو لے آئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس لڑکے کے سر میں بہت گہری چوٹ آئی تھی، اس لیے اس لڑکے کے سر میں 14 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر چلا گیا تو امی نے بھی شفیق صاحب والا حلیہ بدل کر گھر کے کپڑے پہنے، کھانا کھایا اور کمبل میں جا لیٹی۔ میں بس کمبل کو گھور کر رہ گئی، پھر وقتاً فوقتاً اس لڑکے کو جا کر دیکھتی رہی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ وہ پورے 3 دن بے ہوش رہا۔ میں نے اور امی نے اس کی بڑی خدمت کی۔ ڈاکٹر بھی اس کو آ کر چیک کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب اس لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام شہریار ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس دن 2 ڈاکو گن پوائنٹ پر اس سے اس کا موبائل اور نقدی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مزاحمت پر انہوں نے اس کے سر پر پستول مار دیا اور پھر سب کچھ چھین کر فرار ہو گئے۔ اس نے میرا اور امی کا بہت شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ شہریار بہت ہینڈسم لڑکا تھا اور شریف بھی تھا۔ اس کی آنکھیں اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے اس کی بڑی عادت ہو گئی تھی۔ بار بار جا کر اسے دیکھنا اور اس کا خیال رکھنا اچھا لگتا تھا۔ آج جب وہ چلا گیا تو گھر خالی لگ رہا تھا۔ طبیعت بھی عجب بے چین سی تھی۔ امی سے میری یہ حالت چھپی نہیں ہوئی تھی۔ میں منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بولی، کیا بات ہے بیٹا، مہمان کی یاد آ رہی ہے؟ میں چپ ہی تھی کہ وہ ہنسنے لگی۔ پھر وہی مصروفیت تھی، امی دکان دیکھتی اور میں گھر کے سارے کام کرتی۔ اب وہ شام ہی دکان کا شٹر گرا کر گھر آ جاتی اور کمبل میں لیٹ جاتی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر میں امی کی خاطر خاموش رہتی تھی۔ لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سامنے شہریار کھڑا تھا، اس کے ساتھ شاید اس کے والدین تھے۔ میں انہیں گھر لے آئی، انہیں کمرے میں بٹھا کر خود میں امی کو بلانے چلی گئی۔ امی نے شہریار کی آمد کا سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے جلدی سے دکان کا شٹر گرایا اور گھریلو کپڑے پہن کر میرے ساتھ آ گئیں۔ میں جلدی سے کچن میں گھس گئی اور چائے کا انتظام کرنے لگی۔ چائے، پکوڑے، کباب، بسکٹ، نمکو، سب میں نے بہت جھٹپٹ میں انتظام کیا۔ میں ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو انکل اور آنٹی نے بہت خوشی سے میرا استقبال کیا۔ انکل بولے، دیکھ رہی ہو بیگم، مہنور صرف خوبصورت ہی نہیں، بہت سگھڑ بھی ہے۔ آنٹی ہنس کر بولی، یہ سب تو میرے شہریار کی قسمت ہے۔ میں ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر امی بولی تو سارا قصہ میری سمجھ میں آیا۔ یہ شہریار ہی کی نہیں، میری مہنور کی بھی خوش قسمتی ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مبارکباد کی صدائیں گونجی۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، مگر مجھے اپنے دل کی خوشی مارنا پڑی۔ لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ امی جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئیں۔ یہ کیا حماقت ہے مہنور؟ کیا خرابی ہے شہریار میں؟ خرابی شہریار میں نہیں، مجھ میں ہے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان بھی لوٹ گئے، لیکن لوٹنے سے پہلے شہریار کے چہرے پر نظر آنے والی اداسی نے مجھے اندر تک گھائل کر دیا۔ ان کے جاتے ہی میری امی میرے کمرے میں آ گئیں۔
تم مجھے سکون کیوں نہیں لینے دیتی؟ ایک مناسب رشتے کو ٹھکرانے کی آخر وجہ کیا تھی؟ امی میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ امی کے غصے کے جواب میں ان سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رونے لگیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماہ نور، میں اپنے مرنے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر کا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اس میں رکاوٹ نہ بنو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امی کافی پریشان لگ رہی تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ امی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اتنا کہہ کر میں وہاں نہیں رکی۔ 3 دن بعد پھر سے شہریار ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے انکار کی وجہ پوچھنے آیا تھا۔ میں نے ابو کی وفات سے لے کر اب تک کے سارے حالات اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ شفیق صاحب بن کر دکان چلانے والی بھی میری امی ہی ہیں۔ وہ مجھے لوگوں کی بری نظروں سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے خود پر وہ شخصیات کا روپ ڈھال لیا۔ کبھی وہ ابو بن کر جاتی ہیں تو کبھی امی۔ شہریار میری باتیں سن کر مسکرا دیا اور بولا، ماہ نور، تم میری محسن ہو، یہ نئی زندگی تمہاری مقروض ہے، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اسی دن مر جاتا۔ اور پھر مجھے تمہارے سچ نے بہت متاثر کیا ہے، میں تمہارے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس طرح دونوں گھرانوں کی مرضی سے ہماری سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شہریار ہمارے گھر میں ہی رہنے لگا۔ وہ میرا اور امی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد امی نے دکان کی چابی شہریار کے ہاتھ میں تھما کر کہا، اب اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، اب میرے ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ جوان بیٹے کی موجودگی میں بھی ماں کام کرے، اب میں صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے بڑی عقیدت سے وہ چابی تھام لی۔ شہریار جوان تھا اور پڑھا لکھا بھی۔ اس کی حکمت عملی سے ہماری دکان مزید بڑھنے لگی، منافع بھی اچھا خاصا ہونے لگا۔ اس نے 2 مددگار لڑکے دکان پر رکھ لیے۔ وہ ہر ہفتے سارا حساب لا کر امی کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ امی اٹھتے بیٹھتے شہریار کو دعائیں دیتی تھی۔ دکان چھوڑ کر امی گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ 2-3 ہفتے انہوں نے میرے ساتھ مل کر گھر کو خوب سنوارا، مگر اب کچھ دنوں سے انہوں نے ہر چیز سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ سارا دن کمبل میں لیٹی رہتی۔ انہوں نے خود کو بس اس کمبل تک محدود کر لیا تھا۔ سارا دن لیٹے رہنے کی وجہ سے اب ان کی صحت بھی کافی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ ان کی یہ حالت مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ شہریار بھی امی کو سمجھاتا رہتا کہ امی آپ سارا دن لیٹی مت رہا کریں، اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ امی خاموش رہتی۔ ایک دن امی واش روم سے آتے ہوئے گر گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ شہریار بھی بھاگ کر گھر آ گیا۔ امی کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے ایمبولینس منگوائی۔ ہم انہیں اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو بات مجھے بتائی، اس سے مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امی کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اب ان کے پاس صرف کچھ ماہ بچے ہیں، اب دوا دارو کرنا سب بیکار تھا۔ ہم پھر بھی امی کے لیے مہنگی سے مہنگی دوائی لے کر آتے۔ وہ سارا دن کمبل میں پڑی کراہتی رہتی۔ اب ان کی زبان بھی بند ہو چکی تھی، وہ بس بستر تک محدود ہو چکی تھی۔ میں سارا دن رو رو کر ان کے لیے دعا کرتی رہتی۔ میں ان کے پاس کمبل ٹھیک کرنے کے لیے آتی تو وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگتی۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ آج صبح سے ہی امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں روتی جاتی اور ان کے پاس اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ میں رو رو کر اللہ سے امی کی صحت کے لیے دعا کرتی۔ مجھے اب یہ راز جاننا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور امی کے لیے سوپ بنانے لگی۔ امی درد میں چلا رہی تھی، آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے اس سوپ میں نیند کی اور آرام کی گولی ڈال دی۔ میں نے وہ سوپ بڑی مشکل سے امی کو پلایا۔ وہ بڑی بے چین تھیں۔ سوپ پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی امی گہری نیند میں چلی گئی۔ میں نے سوپ کا پیالہ نیچے رکھ کر جیسے ہی کمبل کو اٹھانے لگی، میرے کمرے سے گرنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ میں حیرت میں مبتلا تھی کہ اچانک امی کے پاس کسی کے کرہنے کی آواز آئی اور میں بھاگ کر آئی۔ میں نے جلدی سے کمبل اٹھا کر دیکھا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری امی کے پاؤں کے ساتھ ہمارے ہمسایوں کی کالی بلی لپٹی پڑی تھی۔ وہ وہاں مردہ حالت میں پڑی تھی۔ میں چیخیں مار کر رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگے تھے کہ کیسی میری امی اس بلی کو روٹی ڈالتی تھی، اس لیے دودھ کا پیالہ بھر کر رکھتی تھی۔ پھر مجھ سے بار بار پوچھا بھی کرتی تھی کہ بلی آئی کہ نہیں، اس نے دودھ پیا کہ نہیں۔ میری چیخیں سن کر شہریار بھی دکان چھوڑ کر گھر آ گئے۔ وہ بھی سامنے کا منظر دیکھ کر کافی حیران تھا۔ میں نے ان سے کہا، شہریار دیکھو، میری امی کی سہیلی یہ بلی مر گئی ہے، اب میری امی بھی نہیں بچیں گی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ شہریار مجھے حوصلہ دیتا رہا۔ صبح فجر کے وقت امی اٹھی اور بولی، ماہ نور مجھے وضو کراؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میں حیرت زدہ سی تھی۔ میری امی نے اپنے ہاتھوں سے اس بلی کی لاش کو دفنایا۔ نہ جانے کیا ماجرا ہوا تھا۔ میری امی چلنے پھرنے لگی تھی۔ ہم انہیں اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر بھی سکتے کی حالت میں تھے۔ اس نے بتایا کہ امی کی نئی رپورٹس کے مطابق امی کے جسم میں ایسی کوئی چیز بننے لگی ہے جس نے کینسر کا خاتمہ کر دیا ہے۔
ہم جب گھر آئے تو میں نے امی کو آڑھے ہاتھوں لے لیا۔ میں نے کہا کہ امی آج آپ مجھے سب کچھ صاف صاف بتائیں، کمبل اور اس بلی کا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ بولی، ماہنور تم جانتی ہو نا، تمہارے ابو ٹی بی کے مریض تھے جو کہ ایک اچھوت بیماری ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں سارا دن ان کی چیزیں سنبھالتی رہتی تھی، کبھی کپڑے استری کرتی تو کبھی پین کو چومتی۔ پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، میرا سانس پھولنے لگا تھا، تب مجھے لگا کہ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں لے کر نئے محلے آ گئی تاکہ ادھر اپنے مرنے سے پہلے تمہاری شادی کر دوں۔ میں تمہارے ابو کے کپڑے پہن کر دکان جاتی تھی، اس لیے مجھے وہم ہو گیا تھا کہ کہیں تمہیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے، تبھی میں کمبل میں چھپ کر لیٹی رہتی تھی۔ یہ کالی بلی جو تھی، اس کو کھانا ڈالتے وقت میں دعا کا کہتی ہوتی تھی۔ یہ بلی کہتی تھی کہ دعا کرنا میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس رات جب میں بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تم رو رو کر اللہ سے میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ کہیں سے ایک غیبی آواز آئی تھی جو کہ ایک بلی سے مخاطب کی، اے بلی سنو، اس عورت کی بیٹی نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہے، اس کی پریشانی دور کر دو۔ اب وہ بلی ہر روز میرے پاس آتی اور میرے پیروں کے تلوے چاٹتی اور کبھی میرے کمبل میں آ کر سو جاتی، اس لیے میں ڈرتی تھی کہ کہیں یہ تمہارے آنے سے بھاگ نہ جائے۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کینسر کا زہر اپنے جسم میں بھر رہی ہے اور میرے جسم سے کینسر ختم کر کے خود مر جائے گی۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ امی کی باتیں سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی بڑائی کی گواہی دے رہا تھا۔ میں وضو کر کے آئی اور سجدے میں گر پڑی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔